اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی، ایک کیا بہت 2-3 پوسٹیں انہوں نے بھیجی ہیں، جس میں انہوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے بہت ساری مشہور دعائیں ہیں جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر جو استعمال ہوا کرتی ہیں اب تک، اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا، پوسٹ بھی بھیجی ہے، جس میں بہت ساری، جیسے مثال کے طور پر پہلی پوسٹ انہوں نے بھیجی کہ پہلی کا جو چاند دیکھنے کی دعا ہے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والی جو دعا ہے، اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اس کے اندر سورۃ الاخلاص بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں علماء کرام، آج تک بھی یہ لوگ چلتے ہیں اس پر، اس کو بھی ضعیف کہا۔ یہاں پر ساتھی اس کا اشکال ظاہر کرتے ہیں کہ مانے تو کس کو مانے؟ اولاً تو دیکھیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی ایک کتاب آ جائے اس میں لکھا ایک حدیث ضعیف، تو آپ علماء کا ایک مسلمہ جو بات چلی آ رہی ہے آپ اس کو چھوڑ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، جی ہے نا؟ یہ تو وہی ہے کہ ہم جس تقلید کا محاربہ کرتے ہیں اسی تقلید میں آپ جا کر کے پڑ گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی سے ایک بار ایک سوال کیا گیا، بڑا بہترین سوال کیا گیا کہ آپ کا اور شیخ ابن باز کا اگر باہمی اختلاف ہو تو ہم کس کی بات مانیں؟ تو علامہ البانی نے کہا کہ اس کو تم چھوڑ دو تھوڑی دیر، ہمارا اور شیخ ابن باز کا معاملہ چھوڑ دو۔ اصل چیز یہ دیکھو کہ دونوں علماء میں جو دو ہیں ان میں عام لوگوں کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ہاں بھائی ایک نوجوان ہے ابھی اور ایک ہے علم کی دنیا میں اس نے اپنی ایک عمر گزار دی ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں نوجوان کی بات نہیں لینی چاہیے اگرچہ وہ صحیح ہو، بغیر تحقیق، تمہارے پاس معیار نہیں تحقیق کرنے کا، تو تم اسی کی بات لو جس نے عمر کے اندر اپنی ایک علم میں اپنی ایک عمر گزار دی ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک چیز ہے اس کے اوپر علماء برابر عمل کرتے آئے ہیں، اب ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے یا ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس بدعت ہے، اس کے اوپر عمل نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہمارے یہاں 1000%، صرف 100% ہی نہیں، علماء اسی طرف گئے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر کیا ہے؟ اعتکاف جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں اقامت، اب جو ہے آخر میں بعض لوگوں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کو لے کر کے بلبلہ مچانا شروع کر دیا، ہے کہ نہیں؟ اب ایک طرف جہاں علماء کا اتنا بڑا گروپ ہو اور دوسرا علامہ البانی ہوتا کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ خود علامہ البانی کے اصول کے مطابق اس کی بات مانی جائے جس طرف زیادہ لوگ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز یہ سمجھیں کہ ہر کوئی آدمی کسی چیز کو اگر ضعیف کر دیتا ہے تو اس کی بات کو مان کر کے وہ جو ایک سنت چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں اور معتبر علماء حدیث کہتے چلے، ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، الا کہ اس پر مزید تحقیق ہو اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے چوٹی کے پائے کے علماء اس میں شریک ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں، میری گزارش ہے اس نوجوانوں سے کہ چاہے ہر کوئی بھی آدمی ہو، کوئی ایک کتاب لکھتا ہے، نوجوان ہے اور علم میں فقہ کے اندر اس کا قدم صدقن، یعنی ایک اچھی جو ہے اس کی کا تجربہ اور اس میں عمر نہیں گزاری ہے، تو اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ اس حدیث جس کو سنن ترمذی سے نقل کیا ہے انہوں نے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ جو الفاظ سنن ترمذی کے اندر آئے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سند کے لحاظ سے ایک حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء کے بار چاہے آج علامہ البانی ہیں یا اس سے پہلے حافظ بن حجر ہیں، ذہبی اس سے پہلے چلے خود امام ترمذی ہیں، اگر کسی حدیث کو حسن کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سند ہی حسن نہیں، بلکہ اگرچہ اس سند کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری ہے لیکن اس کی مؤیدات دوسری حدیثیں موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہی حدیث ہے، کون سی؟ اللہم احل بالامن والایمان، ہے کہ نہیں؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ علیہ نتائج الافکار میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خود حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو طلحہ ابن عبید اللہ کی ہے، شاید اس میں سنن ترمذی میں یا کس کی ہے، وہ اگرچہ اپنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اس کی مؤیدات دوسری حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہیں حسن دو قسم کے، حسن لذاتی، حسن لغیرہ ہے۔
حسن لذات ہی وہ حدیث ہے کہ خود سند اپنی کیا ہے، اس کے اندر ذاتی طور پر یہ حسن پایا جا رہا ہے، صحیح کی تمام شرائط اس میں پائی جا رہی، البتہ ضبط کامل جو راوی کا ہونا چاہیے اس کے اندر نہیں ہے۔ اور حسن لغیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سند سے یہ حدیث صرف ایک سند کو لیا جائے تو وہ ضعیف ہے، لیکن اسی طریقے سے اس کی مؤیدات دوسری سندیں بھی ہیں جو اس سے اس کو تقویت ملتی ہے، جس سے اس کو تقویت ملتی ہے، تو یہ حدیث اسی قسم کی ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی شیخ، آپ نے یہاں پر ایک جملہ کہا کہ جس کی زیادہ عمر علم میں گزری ہو، تقوی میں گزری ہو، اس کی بات لینی چاہیے۔ جی، تو یہاں پر علماء احناف یہی دلیل دیتے ہیں کہ آج لوگ جو ہے امام البانی اور امام شیخ بن باز وغیرہ کو فالو کرتے ہیں، اس سے اچھا ایک امام ابو حنیفہ تک ہم امام البانی کی تقلید نہیں کرتے، شیخ بن باز تقلید نہیں کرتے، انا علامہ البانی اور شیخ بن باز اپنی تقلید کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم تو علامہ البانی اور شیخ بن باز کو اس لیے کہ یہ اسی منہج کے اوپر چلے آ رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کا ایک منہج چلا آ رہا ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا قول اگر حدیث نبی کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پر مار دو۔ حافظ امام شافعی نے کہا لا تقلدونی ولا مالکا، نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی تقلید کرو، ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو اسی منہج کے اوپر ہیں، نہ یہ کہ امام البانی کو اپنا مقتدی اور اپنا مقلد مان لیا کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے۔ ہم کتنی ایسی باتیں ہیں چاہے فقہ کے لحاظ سے حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے لحاظ سے علامہ البانی کی مخالفت کرتے ہیں، ہر اہل حدیث کی یہ بات کوئی نئی بات نہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم علامہ البانی کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم تو اگر ان کا نام پیش کرتے ہیں، شیخ ابن باز کا، حافظ ابن حجر کا، یہ تو بطور شاہد کے پیش کرتے ہیں، نہ یہ کہ بطور دلیل کے، دونوں میں فرق ہے، بطور شاہد کے نہ کہ بطور دلیل کے۔ جی نہیں، جو دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، کیا وہ بات صحیح نہیں تھی ان کی؟ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جس طریقے سے علامہ البانی ہیں، ابن باز ہیں، فلاں ہیں، ان سے غلطی، ویسے امام ابو حنیفہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں غلطی ہو سکتی ہے؟ تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان باتوں کو بصر و چشم قبول کرتے ہیں جو صحیح حدیث کے اوپر، صحیح دلائل پر مبنی ہیں، کہیں نہیں ان کا انکار کرتے۔ اسی طریقے سے ان علماء کی بھی باتیں بھی بصر و چشم قبول کرتے ہیں جو صحیح دلائل پر مبنی ہیں۔ نہیں، دلائل صحیح ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن میرا جو سوال ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اس وقت کے علماء کرام نے صحیح کہا ہوگا نا؟ نہیں کہا ہوگا بھائی، بسا اوقات کسی عالم کے بعد دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو یہی میرا مذہب ہے، لیکن مجھ تک حدیث جو پہنچی ہے صحیح سند سے نہیں پہنچی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بسا اوقات رائے پر عمل کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، کسی ضعیف حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے، اور کہتے بھی تھے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہ کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد شاگرد ہیں، انہوں نے اور مس سے امام شافعی کے نزدیک اگر عورت کوئی چھو لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا کہ اگر حضرت عروہ کی یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، اگر صحیح سند سے مجھ تک پہنچ جائے تو میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا کہ اللہ کے رسول نے قبل بعض نسائہ، اپنی بعض ازواج مطہرات میں سے کسی کو بوسہ دیا اور بغیر وضو کیا آپ نماز پڑھ لیا، اگر کہا صحیح ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھیں اس سند سے آئی ہے، یہ صحیح ہے، لہذا ہمارے امام کا مذہب یہی، اپنی کتاب سے کاٹا اور وہاں پر مذہب لکھ دی۔ یعنی ان تک وہ چیز صحت کو صحیح بالکل نہیں، صحت نہیں پہنچی، بعد کے لوگوں کو معلوم یہ چیز، اس لیے کہ اس زمانے میں علماء اور صحابہ اور دوسرے متفرق تھے نا، ایک کتاب جمع ہو کر کے نہیں آئی تھی۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی پر کوئی شخص کسی حسن ظن کی بنیاد پر اعتماد کرتا ہے، لیکن دوسرے علماء اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے امام شافعی شاید ابراہیم الحجری ہیں، ان کے استاد یا کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں حدثنی من اثق بہ، علماء کہتے ہیں کون ہے بتائیے، آپ کو ہو سکتا آپ کو اس پر اعتماد ہو لیکن دوسرے کو اس پر اعتماد نہیں۔ تو یہ بھی بسا اوقات فرق پڑا کرتا تھا، اس لیے جمہور زیادہ تر یا جو شخص اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ بتا رہا ہے اور ایک وجہ بتا نہیں رہا، ایک ثقہ کر رہا ہے صرف اصل بنیاد کے اوپر کہ اصل چیز ہے مسلمان کے اندر کہ وہ ثقہ ہے، الا یہ کہ اس کا کمزور ہونا کسی طریقے سے ثابت ہو جائے، تو اس کے پاس ثابت نہیں ہوا لیکن دوسرے علماء کے نزدیک کیا ہے وہ ثابت ہو گئی،
اب جب کتابیں ضبط ہو کر کے تقریباً سامنے آ گئی ہیں، روات کے اوپر امام ابن حبان سے لے کر کے امام ذہبی، ان لوگوں نے تمام اقوال کو دیکھا، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے، اس لیے علماء کا اعتماد اس کے اوپر اب ہو گیا ہے۔ جی یعنی اگر کوئی سوال کرے ہم سے کہ آپ جو ہے یعنی بڑے علماء کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو لیکن آج امام البانی کی باتوں پر امام یوسف یا بھائی ہم یہ نہیں ترجیح دیتے، ہم ترجیح اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ علامہ البانی کا تصحیح اور تضعیف میں جو ہے اصول، علامہ البانی علل حدیث دوسری چیزوں پر اپنی ایک عمر لمبی گزار دی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ وہ حافظ زبیر الجزئی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، ہر آدمی جو دونوں کتابیں پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، جو دونوں کتابیں پڑھتا ہے وہ جانتا ہے، وہ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور حافظ زبیر علی زئی نے جو ایک اپنا ایک اصول رکھا ہے، یہ اصول ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے اصول کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ ضعیف حدیث اگر 2-3 ضعیف سندوں سے آئے پھر بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر بات یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم لوگ اصولی طور پر دنیا کے لحاظ سے لے لیں، یہ کیا ہے، مندل ہے، یہ دو آپ لے لیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جو ہے بڑی آسانی سے پھٹ جائے گا، لیکن اس میں دونوں کو آپ ملا دیں تو اتنی آسانی سے یہ قوت ملے گی نہیں ملے گی اس کو۔ 2 رسیاں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، وہ الگ الگ آسانی سے، لیکن 2 تو کیا ہے اس کی ایک طرح قوت پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے 2 سندیں ایسے ہیں، اسی لیے علماء شرط لگاتے ہیں کہ اس میں کذاب نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ہے بالکل سڑا ہوا نہ ہو کہ ہاتھ سے پڑے تو ٹوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ بالکل سڑا ہوا۔ جو لوگ یہاں پر یہ جو اشکال پیدا کرتے ہیں ان کا یہی جواب ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 جھوٹ مل کر ایک سچ تو نہیں، یہی تو راوی کو جھوٹا نہیں ہونا ہے، کذاب نہیں ہونا ہے، سخت ضعیف نہیں ہونا ہے۔ جو ضعف ہلکے قسم کا ہے، ہلکے قسم، مثال سے کسی طرح تدلیس کی اس کے اندر برائی پائی جاتی تھی، ہے نا؟ اب دوسرا آیا اس کو اندر تدلیس کی برائی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس نے اس کی تائید کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر یا ایک آدمی ہے جس کے حافظے میں کسی قسم کا 2 راوی ہیں، کیا ہے، ضعف پایا جا رہا ہے، ہلکا ضعف، یعنی جھوٹ نہیں بولتا جان بوجھ کر کے نہیں، اور یہ نہیں کہ بہت غلطی کرتا ہے، ہلکا سا ہے کہ کبھی کبھار اس سے کیا ہے سہو ہو جایا کرتا ہے۔ تو علماء احتیاط کے طور پر اس کی حدیث کے اوپر بھی حرف لگاتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے 2-3 راوی اور مل جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے سہو نہیں ہوا ہے۔ یہ شیخ محترم آگے بھی انہوں نے بہت ساری پوسٹیں بھیجی، سب کی یہی حقیقت ہے کہ افطار کے وقت کی جو دعا ہے اور اسی طریقے سے تکبیرات عیدین کی جو تکبیرات ہیں اس کے تعلق سے، اور دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، جو افطار کی دعا سنن ابو داؤد میں ہے اللہم لک صمت عرض کا، اس کو تمام علماء ضعیف کہتے ہیں۔ افطار کے بارے میں جو حدیث وارد ہے وہ ہے کہ اللہم ذهب الظمأ وابتلت العروق، لیکن ایک بات یہاں پر اور میں کہہ دوں، کسی حدیث کا ضعیف ہونا اور معاملہ ہے، اگر وہ عقائد سے متعلق نہیں ہے، اگر وہ احکام حلال حرام سے متعلق فضائل اعمال سے ہے، تو اس سلسلے میں علماء نے تھوڑے سے نرمی سے کام لیا ہے۔ میں ایک مثال دوں، یہی حدیث ہے، شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب مرآۃ المفاتیح میں اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور اپنے رسالہ جو رمضان سے متعلق لکھا ہے اس میں افطار کی دعا میں اس کو ذکر کیا ہے کہ دعا ہے، ظاہر بات فضائل اعمال میں ہے، تو اس سے تساہل علماء نے کچھ برتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی یعنی شدت نہیں برتنا چاہیے، شدت یہ برتنا یہ جو ہے آج چند سالوں سے لوگوں نے پیدا کر دیا ہے، ورنہ یہ شدت نہیں پائی جاتی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب القاعدۃ الجامعہ کے اندر بھی لکھا ہے اور یہ فتاوی کے اندر بھی ہے کہ جس کا خلاصہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو اصول میں نہیں ہے، حلال حرام میں نہیں ہے، اور روح شرع سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کے بارے میں جانے نہیں کہ یہ کذب ہے، جھوٹی ہے، اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی اسی طریقے سے اسی طریقے سے دوسری حدیث آپ نے کیا رکھی تھی؟ تکبیرات عیدین۔ تکبیرات عیدین علماء کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں مروی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ضعیف ہیں۔ البتہ صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے، مصنف وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ہم کیا ہے، چونکہ صحابہ سے بسند صحیح ثابت، ہم اسے مرفوع حدیث سمجھ کر کے نہیں،
اس لیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن مجید سے اس کے خاتمے کے اوپر تکبیر پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا وارد ہے کہ نہیں وارد ہے؟ اب وہ ذکر کی کیفیت کن الفاظ میں ہو یہ ہمیں صحابی سے اس میں حدیث میں نہیں ملی صحیح سند سے، لیکن صحابی سے صحیح سند سے ملی ہے، تو ہمارے اپنے ذکر سے تو ان کا ذکر افضل ہوگا کہ نہیں افضل ہوگا؟ جی ہے کہ نہیں؟ تو ہم اس کو ذکر سمجھ کر کے، نہ یہ کہ سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں. اسی لیے علماء کہتے بھی ہیں کہ جن الفاظ میں بھی تم تکبیر کہہ دو گے تمہاری تکبیر ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر کیا ہے؟ صحابہ خاص حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد المسعود، جو یعنی ایسے کبار صحابہ میں ہیں، اگر کوئی ایسی حدیث نہ پائی جائے، اگر ان کا اثر پایا جائے تو میں تو کہتا ہوں یہ بدریہ اولا قابل قبول ہے. جی اسی طریقے سے خطبہ نکاح وغیرہ کے تعلق سے کیا ہے؟ کوئی اور بات ہے اس میں؟ یہ وہی سیم بات ہے ویسی خطبہ نکاح، یعنی وہ جو نکاح من سنتی والی حدیث ہے، اور اس طریقے سے پورے خطبہ نکاح کو قرار دیا گیا. نہیں، پورے خطبہ نکاح جو ہے دیکھیے بسا اوقات کسی بھی عالم کی ایک حدیث کو لے کر کے اس پر نہیں چلنا چاہیے. خطبہ حاجہ جس کو کہا گیا ہے نکاح، اور دوسرے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کے ایک رسالہ اہل علم کے لیے بڑا مفید ہے، خطبۃ الحاجہ، اس پر جو ہے ایک رسالہ ہی لکھا ہے. اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے. سنن ابو داؤد میں یہ حدیث جو آئی ہوئی ہے وہ سفیان عن ابی اسحاق السبیعی عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن مسعود اور ابو الاحوص، اسی طریقے سے اسرائیل عن ابی اسحاق عن السبیعی. تو ابو اسحاق السبیعی یہ راوی جو ہیں ان کا حافظہ آخری عمر میں بگڑ گیا تھا، جس کو اختلاط کہتے ہیں، یعنی ادھر کی اس حدیث کو ایسے اس حدیث کو ایسے ملا دیا کرتے تھے. اسی لیے خطبہ حاجہ میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم انہوں نے کہہ دیا ہے، تو ان کے اندر اختلاط پایا جاتا تھا. تو سنن ابو داؤد کا لحاظ رکھ کرتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل نے اور سفیان نے اس حدیث کو ابو اسحاق سے ان کے اختلاط کے بعد بھی سنا اور پہلے بھی سنا ہے حدیثوں کو. البتہ ایک راوی ہے امام شعبہ رحمہ اللہ، جن کی حدیث کہاں پر ہے؟ مسند احمد میں اور سنن نسائی میں ہے. وہ بھی ابو اسحاق السبیعی سے روایت کرتے ہیں، اور ابو اسحاق سبیعی سے انہوں نے اختلاط کے بعد کوئی حدیث نہیں روایت کی. اس لیے علماء سنن ابو داؤد کی سند پر اعتبار کر کے نہیں، مسند احمد اور سنن نسائی کی سند پر اعتماد کر کے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اسی لیے میں اپنے ان احباب سے کہوں گا جو ابھی نئی عمر کے ہیں اور علم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سامنے یہ بات واضح ہے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا، علم کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا. امام شافعی نے کہا ہے کہ اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاد استاد. تو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کو سامنے رکھیے، بڑی بہترین کتاب ہے اسلامی وظائف، اور اس کی تخریج ہم نے بھی کی ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس پر صحیح اور ضعیف ہونے کا علماء کے اقوال نقل کیے تھے، تابع نے اس کو باقی نہیں رکھا، ورنہ جو چھپی ہے چاہے دلی سے ہو، وہ میری پوری تخریج کیا ہے وہ میری ہے اس پر، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی بہترین کتاب ہے دعا کے لحاظ سے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس میں بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور جانتے ہیں دعا کے بارے میں علماء نے اس قسم کا تساہل رکھا ہے. تو آپ حاصل کرنا چاہیں ٹھیک ہے، اس کتاب کو رکھیے، لیکن اپنے ساتھ کسی اہل علم سے آپ کا تعلق بھی رہے، چاہے ٹیلی فون کے ذریعے یا ہفتے میں ایک دن اس کے یہاں آنے جانے کے ذریعے، ہے کہ نہیں، تاکہ وہ آپ کے سامنے حقائق کو واضح کر دے. جی چلیے، بات لمبی ہو گئی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔